حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی یاد کے اندر جس کے اندر ماشاء اللہ قبلہ علامہ صاحب جی علامہ ساجد صاحب شیخ فرمان ہے اور صوفی سلطان صاحب پیر طریقت شیخ فرمان ہے اور ان کے علاوہ زینت القرہ فخر القرہ نجم القرہ وفاظ القرہ حضرت علامہ مولانا قاری محمد رفیع نقشبندی سیفی صاحب اور اس مسجد کے خطیب علامہ قاری محمد افضل قبری صاحب
حضرات گرامی، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، قل، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دو، لا اسألکم علیہ اجرن، اللہ نے جنیاں بھی نعمتاں عطا فرمائیاں ہیں، میں ادا اجر نہیں منگتا، صلہ نہیں منگتا، قیمت نہیں منگتا۔ فرمائے الا المودۃ فی القربى، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ الا المحبت، کیونکہ محبت ٹوٹ جاتی ہے، محبت ختم ہو جاتی ہے، مودت ٹوٹتی نہیں، سبحان اللہ، مودت ٹوٹتی نہیں۔ فرمائے الا المودۃ فی القربى، محبوب فرما دو کہ میرے اہل بیت والا محبت نہیں، مودت کرو جی ٹوٹے نہیں۔ تو حضرات گرامی، آقا مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرمایا میرے اہل بیت تہاڈے اندر کشتی نوح دی طرح نے، جیڑا کشتی نوح دے اندر سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، طوفان نوح تو بچ گیا، جیڑا سوار نہیں ہویا، جنہیں اللہ اور سے نبی نے نہیں منیا کہ میں پہاڑوں سے چڑھ جاؤں گا، آپ کا بیٹا بھی کہنے لگا میں پہاڑ سے چڑھ جاؤں گا، پر نہیں، سارے تباہ و برباد ہو گئے۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ میرے اہل بیت تو ہڈے اندر کشتی نوح دی طرح نے، انہیں پیار کرو گے، ادب کرو گے، احترام کرو گے تو نجات پا جاؤ، سبحان اللہ، نجات پا جاؤ گے، اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے گا۔ بے شک، بے شک۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا ہر چیز دی بنیاد ہے، فرمایا اسلام دی بنیاد میرے اہل بیت اور اصحابہ ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے اہل بیت دی، فرمایا اسلام دی بنیاد میرے اہل بیت اور اصحابہ اکرام نے۔ اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان والا سے ستارے امان نے، زمین والا سے اہل بیت امان نے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، اہل بیت ادب، اہل بیت احترام اللہ نے قرآن کے اندر بھی دسیا ہے، کیونکہ خالی کی کائنات نہیں، اس گھرانے نے پاک کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک گھرانہ پاک ہے، تو جیڑا محبت کرے گا، ادب و احترام کرے گا، خدا کی قسم وہ نجات پا جائے گا۔ سبحان اللہ، بے شک، بے شک۔ کیوں؟ کچھ لوگ یزید نو امیر المومنین کہنے نے، اور نعوذ باللہ حسین نو باغی کہنے نے، پر میں تو دعا کرنا وا یا اللہ جدو قیامت دا دن ہوئے، جڑے یزید نو امیر المومنین کہنے یا اللہ انہوں یزید کے لشکر چڑھائیں، اور جڑے حسین نو منن والے نے انہوں نے حسین دے نانا دی قیادت پوچھنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور میرا ایمان ہے وہ حسین دی قیادت سے اٹھیں گے، اور حسین دی قیادت سے اٹھیں گے، اور پھر
اہل بیت دا ادب میں نہیں، صرف اہل سنت نہیں، خدا دی قسم اللہ دے فرشتے بھی ادب کرتے سن، سبحان اللہ اللہ دے فرشتے بھی ادب کرتے سن، جبرائیل سارے فرشتوں کا سردار ہے، جبرائیل امام ہے سارے فرشتے، پر وہ بھی اجازت تو بغیر حاضر نہیں ہوتا، واہ واہ کیا بے اجازت جن کے گھر میں جبریل جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں، قدر اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں شان اہل بیت، جنہوں قدر اہل بیت کی شان جانتے ہیں، جنہوں قدر اہل بیت دی وہ شان جانتے ہیں، حالانکہ وقت امیر المومنین، وقت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خدا دی قسم کائنات کے اندر فاروق اعظم ورگا کوئی عدل انصاف والا شہنشاہ نہیں گزرے، کوئی امیر المومنین پیدا نہیں ہوا، ماں نے پیدا نہیں کیا، اور عمر فاروق کو بھی مقام ملیا جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، ربی صاحب جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، امیر المومنین حضرت عمر فاروق فرماندے نے ایک دن بیٹھ کے رو رہے ہیں، اکھاں جو آنسو، صحابہ نے پوچھا امیر المومنین رو کیوں رہے ہو؟ فرمان لگے جدوں میں کلمہ نہیں پڑھیا سی، غلامان مصطفیٰ نہیں پڑھیا سی، غلامی نے پٹا گل وچ پایا نہیں سی، میرے کو اٹھ بھی نہیں سنبھالے جا سکتا، میرا ابا مجھے ڈانٹتا سی، میرے مارتا سی، میں اتنا نالائق تے نکما سا، پر جدوں سونے نے غلامی دا پٹا پایا جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا آپ نے خرید کر انمول کر دیا، آقا آپ نے خرید کر انمول کر دیا، خدا دی قسم ایسا امیر المومنین بنیا جس کو ترتیب ہی کم دیے، ترتیب ہی کم دیے، خدا دی قسم مدینے کی سرزمین کی عمر درا مارے کہ سرزمین ہلنا رک جائے، ہلنا رک جائے، عمر فاروق اگر چادر بھیج دیں تو لاوا رک جائے، بے شک ہمیں بسترے کو نہ چھوڑ دیں، لوگ چھوڑتے رہے بسترے، لاوا رکے گا نہیں، ہاں جی عمر فاروق کی چادر سی نا وہ لاوا رک گیا، ہاں جی آگے کپڑا سٹو رکے گی، آگے بدے گی، فرمایا جا کے میری چادر سٹ جانا، لاوا رک گیا، دریا رکا بھیجیا، دریا رک گیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین، وقت بادشاہ، وقت امام، خدا دی قسم اپنے آپ کو اہل بیت دے دردہ غلام سمجھے، اہل بیت دا نوکر سمجھے، جدو ایران فتح ہویا نا تو بادشاہ دی پوتی مال غنیمت چاہیے، تو حضرت امیر المومنین نے مال تقسیم کرنا شروع کر دیتا، سارے اندر برابر مال تقسیم، تو جدو شہزادی دی واری آئے کہنے لگے شہزادی کدے حصے جاندی، کدے حصے جاندی ہے، آپ فرمان لگے اے شہزادی تے شہزادے دے حصے جائے، سبحان اللہ، شہزادی ہے شہزادی دے حصے جائے گی، تو آپ کا بیٹا حضرت عبداللہ بن عمر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا ابا جی شہزادہ تھے میں، شہزادہ تھے میں، ارے جڑا نکما نکھٹو بادشاہ وزیر اعظم ہوئے ان کا بیٹا بھی کہنا کہ شہزادہ تھے میں وہاں، جس تو ضمیر بھی کم نہیں ہوئے، حکم مندی ہوئے، دریا بھی حکم منتا ہوئے، آگ بھی حکم مندی ہوئے،
تو خدا کی قسم وہ شہزادے ورگا کوئی ہوئے گا؟ بولو بولو یاد شہزادے ورگا کوئی ہوئے گا نہیں. کہنے لگا ابا جی شہزادہ تے میں نا. فرمایا تینوں کنے کیا شہزادہ ہے؟ تینوں کنے کیا تو شہزادہ ہے؟ فرمایا شہزادہ تو نہیں شہزادہ حسین. شہزادہ تو نہیں شہزادہ حسین. ابا جی میں امیر المومنین کا بیٹا ہوں. فرمایا تینوں کنے کیا ہے؟ امیر المومنین بھی انہوں نے دردہ غلام ہے. انہوں نے دردہ غلام ہے. تینوں کنے کیا ہے تو شہزادہ ہے؟ فرمایا سن حسین دی ماں ورگی تیری ماں ہے. سبحان اللہ بولے یار. آپ فرمان لگے تیری فرمان لگے حسین دی ماں ورگی تیری ماں ہے. حسین دے نانے ورگا تیرا نانا ہے. حسین دے باپ ورگا تیرا باپ. حسین دے بھائی ورگا تیرا بھائی ہے. سن لے حسین دی ماں بھی اللہ, حسین دا بابا بھی اللہ, حسین دا نانا بھی اللہ, حسین دا بھائی بھی اللہ. میں شہزادہ ہوں. سن لے حسین دی ماں ورگی تیری ماں نے. حسین دے باپ ورگا تیرا باپ نے. حسین دے نانی ورگا تیرا نانا نے. حسین دے بھائی ورگا تیرا بھائی نے. حسین بھی اللہ, ادا نانا بھی اللہ, ادی ماں بھی اللہ, ادا باپ بھی اللہ. پھر شہزادہ حسین تو شہزادہ نہیں. حسین شہزادہ ہے تو شہزادہ نہیں. ایک دن امام حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا بیٹا گلیج جا رہا. حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں بھائی دوستوں کے نال کھڑے نے. حضرت عبداللہ بن عمر دا گزر ہویا. حضرت امام حسن تو حسین کہنے نے او دوستو او جڑا جا رہے ساڈے غلام دا بیٹا جا رہے. ساڈے غلام دا جدوں نے سنیا نا, حالانکہ امیر المومنین دا بیٹا سنیا تو غصہ کر گیا کہ دوستوں نے سامنے بیچتی میری غلام دا بیٹا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے. بڑے غصے میں ماں نے پوچھا بیٹا غصہ کیوں کر رہے ہیں, بیٹا غصہ کیوں آیا, ناراض کیوں ہے؟ کہنے لگے اماں میں گزریا وا حسن حسین کھڑے نے دوستوں کے نال, انہوں نے میری بےزتی کر لی. کہنے لگے غلام دا بیٹا جا رہا. ادھر حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جلوہ گری ہوگی. آپ گھر تشریف لے آئے نے. حضرت امیر المومنین عمر فاروق فرمانے نے بیٹا ناراض کیوں ہے, یہ گفتگو مانن کیسی کر رہا. کہنے لگے ابا جان میں گلے کیوں گزریا وا. دو شہزادے حضرت امام حسن تو حسین کھڑے سن. انہوں نے دوستوں کو کہا وہ ساڈے غلام دا بیٹا جا رہا ہے, غلام دا بیٹا غلام جا رہا ہے. انہوں نے میری بےزتی کر لی. حضرت عمر فاروق فرمانے نے بیٹا انہوں نے کیا, انہوں نے کیا ابا جی کیا بیٹا سچ کہنا انہوں نے کیا. ابا جی میں سچ کہنا انہوں نے کیا. انہوں نے دوست گوانے فرمانے نے بیٹا قلم تے کاغذ لے لے. انہوں نے دروازے تے چلا جا کے انہوں نے لکھا کے لیا اسی تواڈے بیٹے نو غلام دا بیٹا کہ اسی تواڈے بیٹے نو غلام دا بیٹا کہ جا بیٹا لکھا کے لیا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے. اتنے کھڑے نے کہنے لگے نواسہ رسول کیا تسی مینوں کیا غلام
انہوں نے لکھ کے دیتا سین کر کے دیتا سین کر کے دیتا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے خوش ہو کے آ رہے ہیں جب میرا باپ پڑے گا وہ ناراض ہوئے گا انہیں گل ثبوت آ جائے گا انہوں سلا دے گا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کہاں جب ٹکڑا سین ہوا لے کے آگے نبا جی میں لے کے آگے آپ نے پڑھے آپ نے پڑھ گئے آپ نے چم کے کھانے نال لایا فرمانے نے بیٹا میری نصیحت سن لے میں جب مر جانا میرے غسل دے کے میری کفن وچ رکھ دینا میں جب مر جاوا آپ فرمانے نے غسل دے کے میری کفن وچ رکھ دینا ابا جی پھر کی بنے گا میں جب رب دی بارگاہ وچ جاواں گا میرا حساب کتاب ہون لگے گا میں تے رب دی بارگاہ اور کرے گا یا اللہ میں تیرا محبوب تیرے محبوب کی ارے بیت خادم نوکر سبحان اللہ میں تے نوکر انہوں نے لکھ کے دے دیتا خدا دی قسم وقت امیر المومنین انہوں نے گھر نہیں تیار کر لیا ارے بیت نوکر اپنے آپ کو سمجھ لیا کیونکہ خالق کی کناد حکم کے مطابق من خالقی کناد حکم کے مطابق کل سالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ان کہندی محبت ان کہندی محبت ان کہندی ادب و احترام خدا دی قسم وقت امیر المومنین نے اہل بیت کی سائے احترام کیتا ہے سبحان خدا دی قسم علی حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ ادب کر دینے صحابہ اہل بیت پیار کر دینے ایک دن حضرت مولا مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے آپ رات میں سوئے دے تھوڑی بھی مولا مشکل کشا سوئے کلپی صاحب خواب میں بیٹھیا خواب آیا بیٹھیا فجر میں نماز کا ہے دورے امیر المومنین عمر فاروق کے دورے تو مسجد نبوی جائے اور اے مشہور شاہ دیکھا تھا امیر المومنین مصلی سے بیٹھے آقا مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم آپ مصلی تشریف فرمانے اصحاب کرام نے جمع غفیر میرے آقا نے امامت فرمائی آقا مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا نے امامت فرمائی جب میرے آقا نے سلام پھیریا ایک مائی کھجورہ کا ٹوکرا لے کے آ گئی ارے کی سونیا ایک کھجورہ کا ٹوکرا قبول فرما لو میری کھجورہ کا پہلا پھل میری منت سی میری کھجورہ کا پہلا پھل ہوگا میں کھانے پر گاج خدمت اندر پیش کریں سونیا قبول فرما لو میرے آقا مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے آقا نے کھجور اٹھائے فرمایا علی اپنا منہ کھولو مولا مشکل کشا آپ نے منہ کھولیا میرے آقا نے کھجور علی کے منہ دے حضرت علی مولا مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے نے میں کھجور کھا دی فرمانے نے بڑا مزہ آیا بڑا چسکا آیا فرمانے نے میں جب آنکھ کھولی وہ کھجور کا مزہ میری منہ کے اندر موجود ہے فرمانے نے میں نے کیا فجر نماز کا ٹائم ہو گیا حضرت مولا مشکل کشا فرمانے نے میں دوڑیا فجر مسجد کے اندر آیا دیکھا کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق مصلی دے بیٹھے حضرت عمر فاروق مصلی دے بیٹھے ہیں تکبیر نماز حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آپ نے جماعت کرائی پھر تو پتہ لگا کہ علی بھی حضرت عمر فاروق کے مقتدی نے علی فاروق مقتدی میں مولا مشکل کشا مقتدی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے امامت فرمائی جنہوں سلام پھیریا کہ حضرت تاجدار
صلی اللہ علیہ وسلم آپ ادا کی طرح تکیاں لا کے بیٹھ گئے ایک مائی کھجوراں دا ٹوکرا لے کے آئی امیر المومنین دی خدمت اندر پیش کیتا کوئی منظر جو علی حضرت مولا مشکل کشا نے خواب وچ ویکھیا کوئی منظر کوئی منظر ہے جڑا خواب وچ کھجورا لے کے حضرت امیر المومنین نے کھجورا کا ٹوکرا قبول کیتا آپ نے کپڑا ہٹایا کپڑا ہٹا کے ایک کھجور اٹھا کے فرمان لگے نے علی ذرا منہ کھولو علی ذرا منہ کھولو حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا آپ نے منہ کھولیا اسی طرح جس طرح میرے آقا نے اٹھا کے مولا مشکل کشا نے منہ کھلی پاری اس طرح حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آپ نے بھی کھجور اٹھا کے مولا مشکل کشا نے منہ پائی بڑا ہی مزہ آیا علی فرمانے نے امیر المومنین ایک کھجور اور دے دو ایک کھجور اور دے دو ایک کھجور اور دے دو حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دے رہے ہیں اے مولا مشکل کشا اگر میرے آقا نے راتی جو جی کھجور دیتی ہوندی تھی میں بھی دے دیتا اگر میرے آقا نے جو جی کھجور دیتی ہوندی تو میں بھی دے دیتا حضرت علی المرتضی مولا مشکل کشا نے جواب کی دیتا کہنے لگے امیر المومنین وہ خواب تے میں دیکھ رہا تھا اور فرمانے نے میں بھی وچ موجود تھا حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے نے امیر المومنین خواب تے میں دیکھ رہا تھا خواب کے اندر آقا نے میری منہ کھجور اٹھا کے دیتی حضرت امیر المومنین فرمانے نے اے مولا مشکل کشا وہ اندر جماعت اندر میں بھی تے موجود تھا یہ سارا ماجرا میرے سامنے آیا پتہ لگا اتنی محبت خواب بھی رل کے ویکھنے نے تو حضرت امین اصحابہ نے اہل بیت ادب احترام کیتا ہے خدا کی قسم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد الانبیاء افضل البشر اپنے کندھیاں پہ اٹھایا حسین کندھیاں پہ اٹھا کے آپ کی قدم مبارک اپنے ریش نہ لا رہے ہیں سبحان اللہ صحابہ نے پوچھا امیر المومنین یہ کی کر رہے ہو فرمایا میں اپنے آقا کی سنت ادا کر رہے ہیں ایک دن میرے آقا نے حسین نے اٹھایا ہوا حسین کی قدم آقا کی داڑھی مبارک پر لگ رہے سن میں رگڑ رہا ہوں اتنا محبت کتنی پیار اعلیٰ توجہ فرما لے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین منی وانا میرا حسین فرمایا حسین میری جو میں حسین جوان فرمایا حسین میرے میں حسین یا اللہ آپ اللہ عمر آبا حسینہ یا اللہ حسین اور محبت دونوں نال بھی محبت فرما جڑے حسین نال پیار کرتے یا اللہ تو انہاں نال بھی پیار فرما تو پتہ چلیا حسین نال محبت کرنے والے خدا کی قسم میرے آقا نے انہاں کے بارے دعا کی تھی یا اللہ جڑے حسین نال پیار کرتے تو انہاں نال بھی پیار تو پتہ چلیا اللہ محبت کرتا ہے اللہ پیار کرتا ہے حسین نال پیار کرنے والا نہ سنیو اپنی قسمت اپنے مقدرات ناز کی کرو سنی تے صحابہ نال بھی پیار کردے نے اہل بیت نال بھی پیار کردے کوئی کہندے نا میں نوکر صحابہ دا کہنے نوکر صحابہ دا اہل بیت دا نوکر تیرا باپ ہوئے
اہل بیت دے نوکر سن اہل بیت دے دردے خادم سن تو صحابہ دا نوکر بن سکتا اہل بیت تے نہیں بن اور حسین خدا کی قسم بڑی شان والے بڑی عظمت والے نے حسین امام علی مقام ہوئی یزید دی بیعت نہیں کی یزید دی بیعت نہیں کی حالانکہ انہوں نے کیسی بڑے بڑے عہدے ملن گے مال دولت ملے گی اج دے وقت دا کوئی ہوندا کہندا ٹھیک ہے بھائی آندا پیا نے ملدا پیا نا کوئی گل نہیں لے لے پر حسین نے کہنا نا کٹ جاؤں گا پر یزید کی بیعت نہیں کروں مر جاؤں گا یزید کی بیعت نہیں کروں گا سارا کنبہ شہید کرا دیا گا پر یزید کی بیعت نہیں کروں گا خدا کی قسم امام حسین نے میدان کربلا نو مدینہ بنایا سبحان اللہ ہاں کیا بات دشت کربلا کو عرش کا زینہ بنا دیا دشت کربلا کو عرش کا زینہ بنا دیا ہر ذرے کو نجف کا مدینہ بنا دیا جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا حسین تو نے مرنے کو جینا بنا دیا اے حسین تو نے حسین واہ 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 حسین تو نے مرنے کو جینا بنا دیا خدا دی قسم میدانی کربلا دے اندر حسین کھڑا یزیدیاں دے سامنے کہنے لگے تخت و تاج نوں میں ٹھوکر مار داں یہ تخت و تاج نوں میں ٹھوکر مار داں خدا دی قسم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یزید کے ہاتھ سے بیعت نہیں کی تھی بیعت نہیں کی تھی نامی محرم اقرار دی مہلت ملی نامی محرم اقرار دی مہلت ملی کیوں منگی سون واسطے نہیں اللہ دی عبادت واسطے اللہ دی عبادت واسطے مہلت منگی حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات رب دی بارگاہ میں شروع کام کیتا ساری رات رکوع سجود کام کیتا تلاوت قرآن کیتی جب صبح دا ٹائم سرگی دا ٹائم فرماندے نے بیٹا علی اکبر بیٹا اعلان پر حضرت علی اکبر نے میدان کربلا میں تمبے دے اعلان پڑھی اعلان پڑھی کرو میدان کربلا میں تمبے دے اعلان پڑھی یزیدیت سامنے نے حضرت علی اکبر اعلان پڑھ رہے جدو اشہد ان محمد رسول اللہ اکھاں جو آنسو جاری ہو گئے فرمایا بیٹا رو کیوں رہے عرض کے بھی ابا جان جدو مدینے پردہ سا نانا مصطفیٰ دا رودا سامنے ہوندہ سی ابا جی ہوئے بھی نانا مصطفیٰ دا رودا کربلا دی طبیعت دکھائے
خدا دی قسم ہے امام حسین رضی اللہ تعالی آپ کے جسم کے پیر جب کھوڑے تو تھلے تشریف شیور آپ کی چھاتی تے بیٹھا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی آپ فرمانے نے ٹائم کیڑا ہے کہنا جمعہ دا ٹائم فرمایا ہٹ جاؤ میں نے سجدہ ادا کر لینا میں رب دی بارگاہ سجدہ کرنا میں رب دی بارگاہ سجدہ کرنا خدا دی قسم سامنے کیا ہاں لوگ سجدہ کر دینے سجدہ کرنے بھی ویکھ دینے سجدے جو سر اٹھانے بھی ویکھ دینے میرے نانا نے میری خاطر 72 تسبیحاں پڑھیاں نے سجدہ کیتا پھر سجدے کو سر بھی اٹھا لیا اور میرے نانا نے سجدہ کیتا 72 تسبیحاں پڑھیاں پھر سجدے کو سر اٹھا لیا اور میری نانا جان آج میں سجدہ کراں گا سجدہ کرنے میں سارے ویکھن گے پر سر اٹھانا کوئی نہیں ویکھے گا سجدے اوروں نے کیے ہر حسین کا میرا انداز ہے حسین نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو بھی ناز ہے حسین نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو بھی ناز ہے آدھا بنا بلدی پڑھو سیدنا کربلا میں میرے نہ سننا چاہیے محبت آنی کمال تھوڑی آواز ہے سیدنا کربلا میں سانو اہل بیت کا اصحابہ کا ادب احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ کا صاحب کی علم عمر میں برکتیں عطا فرمائے اللہ تعالیٰ مسجد کو آباد فرمائے مسجد کی آباد کرنے والے کے گھروں پر آباد فرمائے